صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے محترم عزیزو، ماہ رمضان کی آمد ہے، مغفرت والا، بخشش والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ صاحب تقوی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، وہ پاکیزہ انسان ہوتا ہے، وہ پاک دامن ہوتا ہے، وہ عفت والا ہوتا ہے، رفعت والا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں عظمت والا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کی پہلی آیت میں یہ فیصلہ فرمایا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ پائیں گے جن کے دل میں تقوی ہوگا، جن کے دل کے کسی گوشے میں اللہ کا خوف موجزن ہوگا، وہ اس قرآن کریم سے ہدایت پائیں گے۔ لیکن ایک بندے کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، پرہیزگاری اور تقوی نہیں ہے، اس کے سامنے لاکھ بار قرآن پڑھتے رہو، اس کے سامنے احادیث مقدسہ کا سارا ذخیرہ پڑھ دو، بھائی اسے کیا لگے ان چیزوں سے؟ وہ تو قرآن پڑھ کے بھی غلط مفہوم اخذ کرے گا، وہ تو منبر پر بیٹھ کے آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں تقوی اور خوف خدا، خشیت الہی نہیں ہے۔ رب العالمین نے انسان کو پیدائش کے بعد، تخلیق کے بعد سب سے پہلے جس گھر کے اندر اس کو داخل فرمایا وہ جنت ہے، اور یہ بتا دیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، لیکن جان جاتے وقت اپنا گھر نہ بھولنا، تمہیں تمہارا گھر دکھا کے بھیج رہا ہوں۔ کوئی شخص اگر ایک غریب دیار اور غریب ملک سے اٹھے اور یورپ کی رانائیوں میں جانے لگے تو باپ اس کو انگلی پکڑ کے نا اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہتا ہے بیٹا جا تو رہا ہے، یہ دروازہ نہ پیچھے سے بھولنا کہ تیرا باپ پیچھے تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ نہ بھولنا کہ تیرا گھر پیچھے یہ ہے۔ 10 سال بھی گزار کے آئے گا تو وہ عارضی رہائش ہوگی، اصل گھر تیرا یہ تیرے پیچھے ہے، جہاں سے تو جا رہا ہے، جہاں تمہیں لوٹ کے واپس آنا ہے۔ وہاں جا کے جو کمائے گا اس گھر کو سنوارنے کی کوشش کرنا، اس کو بنانے کی کوشش کرنا، تاکہ جب تو لوٹ کے آئے تو تجھے نظر آئے کہ واقعتاً تو نے وہاں سے کچھ بھیجا تھا جو یہاں لگا ہے۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں یار واہ واہ، گیا ہے تو کچھ کر کے آیا ہے، کچھ لگایا ہے اپنے گھر پہ، نظر آیا ہے کہ کیا ہے۔ بس یہی مثال لے لیجیے، اللہ نے جب تمہیں دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو وہ گھر دکھایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اپنی اولاد سے بتانا، اپنی اولاد سے کہنا کہ یہ اصل گھر ہے جو میں تمہارا بابا آدم جہاں سے آیا ہوں۔ ہم سب نے لوٹ کے واپس اس گھر میں آنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر کو بنانا کیسے ہے، اس گھر کو سجانا کیسے ہے، سنوارنا کیسے ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے شب معراج آقا نامدار سے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا کہ جنت ایک چٹکل میدان ہے، تمہارے ذکر اذکار، تمہاری نمازیں، تمہاری تلاوت، تمہارے روزے، تمہارے حج اور عمرے اور تمہاری عبادات
یہ تمہاری جنت کے اندر بیل بوٹے لگاتے ہیں، پھل لگاتے ہیں، یہاں کے خوبصورت محلات کو تعمیر کرتے ہیں، تو جو تم اعمال کرتے رہو گے تمہاری جنت بنتی رہے گی، سجتی رہے گی، سنورتی رہے گی۔ تو ہمیں لوٹ کے اپنے اصل گھر میں جانا ہے، لیکن بھائی گھر صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اچھے ماحول والا ہے، تو وہاں ہم گندے تو نہیں جائیں گے نا۔ گندے پاؤں والے کو تو سگی ماں بھی صفائی کر کے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتی، وہ بھی کہتی ہے باہر جا، پاؤں دھو کیا، میں نے گھر صاف کیا ہوا۔ تو یہی ماجرا ہے بھائی، میرے اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بالکل صاف ستھرا ہو کے آ جائے میرے پاس۔ چنانچہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں، ایمان کی حالت میں روزے رکھے، اپنے گناہوں کا احتساب کرتا رہا، اپنے معاملات کے اوپر غور کرتا رہا اور روزے رکھتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، غفر له ما تقدم، پچھلے سارے گناہ معاف ہو، پچھلے سارے گناہ معاف ہو۔ یہی فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پہ نہیں فرض کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی تھے، لیکن یقین جانیے پہلی امتوں کا روزہ سخت ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ تو بڑی گنجائش کی گئی، ہمارے ساتھ بڑی گنجائش کی گئی، انشاءاللہ اس بات کو پھر کسی موقع پر کروں گا، وقت تھوڑے۔ تو میں یہ روزے تم پر فرض کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور جب تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تقوی والے ہو جاؤ گے، اس میں انسان کا تقوی روزے کی حالت میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ بند کمرے کے اندر ایک بندہ کمزور ایمان والا ہو، اس کا دل نہیں کرتا کوئی چیز کھانے کو، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے